یسوع کی آمد ہے، دل کو تیار کرو، یسوع کی آمد ہے، دل کو تیار کرو، امن و صلح کا، امن و صلح کا تم پرچار کرو، یسوع کی آمد ہے، دل کو تیار کرو، یسوع کی آمد ہے، دل کو تیار کرو۔ چھٹنے لگا ہے ہر سو اندھیرا، چھٹنے لگا ہے ہر سو اندھیرا، بھٹکے ہوں کو ملا ہے سویرا، ملا ہے سویرا، نور مسیح کا، نور مسیح کا نہ انکار کرو، یسوع کی آمد ہے، دل کو تیار کرو، یسوع کی آمد ہے، دل کو تیار کرو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے۔ تسلی دو، میری امت کو تسلی دو، یہ تیرے خدا کا فرمان ہے۔ یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی لشکر کشی ختم ہوئی اور اس کی بدی معاف ہوئی، کہ اس نے اپنی سب خطاؤں کے لیے خداوند کے ہاتھ سے دوچن پایا۔ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو، صحرا میں ہمارے خدا کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور خداوند کا جلال ظاہر ہوگا، اور ہر ایک بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند کے منہ نے فرمایا ہے۔ اے صہیون مبشر، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ، اے یروشلم مبشر، تو قوت سے اپنی آواز بلند کر، اسے بلند کر اور نہ ڈر۔ یہودا کے شہروں سے کہہ، دیکھو اپنا خدا، دیکھو مالک خداوند قوت کے ساتھ آئے گا، اور اس کا بازو حکمرانی کرے گا۔ اس کی جزا اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے آگے ہے۔ چوپان کی طرح وہ اپنا گلہ چرائے گا، وہ اپنے بازوؤں میں بروں کو فراہم کرے گا اور ان کو اپنی گود میں اٹھائے گا، اور دودھ پلانے والیوں کو آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔
ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع، جیسا عیسائیٰ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا اصطباغی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کا تمام ملک اور سب یروشلیمی نکل کر اس کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھتا تھا، اور ٹڈیوں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی پہلی تلاوت ہم نے عیسائیٰ نبی کے صحیفہ میں سے لی ہے۔ میں نے پچھلے اتوار بتایا تھا کہ عیسائیٰ نبی کی کتاب مختلف ادوار میں لکھی گئی ہے، اور چیپٹر کی ڈویژن بھی بتائی تھی۔ پہلا جو دور ہے وہ جلاوطنی سے پہلے کا دور ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں خدا کی گاڈس ججمنٹ، کہ خدا نے اپنا فیصلہ دیا ہے کہ سب لوگ خدا کو چھوڑ کر جو دوسرے معبودوں کی طرف راغب ہوئے، اور سزا کے طور پر خدا نے انہیں پرگندہ کیا اور انہیں دوسری قوموں کا غلام بنا دیا۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جس میں جلاوطنی میں ہی ان لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے تسلی ہے، اور اس میں وہ تسلی کا خدا، گاڈ آف کمفرٹ جو کہ ہے، وہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری امت کو تسلی دو، میرے لوگوں کو تسلی دو، اور انہیں باور کرواؤ کہ اس کی پاک ذات نے انہیں ترک نہیں کیا ہے، بلکہ وہ عیسائیٰ نبی کی معرفت فرماتا ہے کہ تسلی دو، میری امت کو تسلی دو۔ جو تیسرا دور ہے، اس میں وہ دور ریسٹوریشن آف اسرائیل ہے، یعنی کہ جلاوطنی کے بعد کا زمانہ ہے، جہاں خدا انہیں واپس ان کے ملک میں لاتا ہے اور ایک بار پھر ان کا باپ بن جاتا ہے۔ لہذا آج کے اقتباس کی بنیاد یہی ہے کہ تسلی دو، میری امت کو تسلی دو، یروشلم کو دلاسا دو، یہ تیرے خداوند کا فرمان ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی دوسری تلاوت میں جو مقدس پطرس کے خط میں سے لی گئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ تمہارا خدا تمہارے لیے صبر کرتا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، بلکہ چاہتا ہے کہ سب توبہ کریں، اپنے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اس لیے وہ یوم عدالت کے لانے میں تحمل سے کام لے رہا ہے۔ وہ تمام ایمانداروں کو بھی تلقین کرتا ہے کہ اپنی راہوں کو تبدیل کرو، خدا کے احکامات پر عمل کرو، دنیاوی خواہشات پر قابو پاؤ، پاک کلام کا مطالعہ کرو، خدا کے قریب آؤ، اور صبر کے ساتھ خدا کے سچے پیروکار ہوتے ہوئے مسیح یسوع کی دوسری آمد کا انتظار کرو۔ آج کی پاک انجیل مقدس مرکز کی انجیل میں سے لی گئی ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل اپنے اختصار اور صحافیانہ سادگی کے باعث مسیحی ایمان کو متعارف کروانے میں مثالی مقام رکھتی ہے۔ مقدس مرکز نے یسوع کی کہانی کو نہایت خوبصورت اور جامع انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ یسوع کو خادم کے طور پر پیش کرتا ہے، جس میں خادم خود کہتا ہے کہ ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ خدمت کرے۔ مرکز کا انداز بیاں بڑا تیز اور اجمالی ہے۔ وہ خدا کی باتوں کی نسبت خدا کے کاموں پر زیادہ زور دیتا ہے۔
مقدس مرکز کی انجیل کا موضوع یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری ہے، اور اس کا اعلان خوشخبری کے نقیب یوحنا اصطباغی نے کیا، جبکہ یوحنا اصطباغی کی نبوت ملاکی اور اشعیا نبی نے کی۔ دونوں نے کی اور کہا کہ ایک پیغمبر مسیح سے پہلے آئے گا، وہ لوگوں کو ابھارے گا اور انہیں روحانی اور اخلاقی لحاظ سے اس کی آمد کے لیے تیار کرے گا۔ ملاکی کہتا ہے، دیکھ میں اپنا پیغمبر بھیجتا ہوں جو میرے آگے تیری راہ تیار کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، اور عہد کا وہ پیغمبر جس کے تم آرزو مند ہو، دیکھو وہ آتا ہے۔ اور بقول اشعیا نبی، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ تیار کرو، صحرا میں ہمارے خدا کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا اصطباغی کون ہے؟ یوحنا اصطباغی مسیح خداوند کا پیشرو ہے، جس میں نبوتیں اپنے کمال کو پہنچتی ہیں۔ وہ خدا کا بہت عظیم پیغمبر ہے، وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے۔ یوحنا کی پوشاک نہایت سادہ اور کھردری تھی، اور اس کی خوراک بھی جسم اور جان کا رشتہ رکھنے کے لیے ہی تھی۔ وہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتا تھا، چمڑے کی کمر بند اپنی کمر میں باندھتا تھا، ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، سماج اور معاشرے سے دور جنگل بیابان میں رہتا تھا۔ لہذا اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے پروردگار کی پروردگاری میں دے رکھا تھا۔ وہ کسی سے بھی حق بات کہنے کے لیے نہیں ڈرتا تھا، بلکہ حق میں وقت جو کہ ہے اس نہ ڈر نبی کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے۔ اور یہ یوحنا اصطباغی وہی پیغمبر ہے جس کے بارے میں اشعیا نبی نے لکھا تھا کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ یوحنا اصطباغی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ یوحنا اصطباغی کے آنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرے، جو راہ تیار کرتا ہے، جو شاہراہ کو سیدھا بناتا ہے، جو گناہ کے خاتمے کی دعوت دیتا ہے، وہ توبہ اور تبدیلی کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اس کے قریب خدا کی بادشاہی کا آغاز ہر طرح کی برائی کے خاتمے میں ہے۔ یہ روحانی لڑائی کا آغاز انسان کے دل میں ہمتنگوش ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح گناہ کا لبادہ اتار کر روحانی زندگی کا لباس پہنے، یعنی مسیح اپنے خداوند کو وہ پہن لے۔ یوحنا اصطباغی کا آج ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ یوحنا اصطباغی کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ خداوند یسوع اعلیٰ اور افضل ہے، وہ ارفع اور برتر ہے، کہ یسوع قدرت، شخصی فضیلت اور خدمت میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے عظیم تر ہے، وہ مجھ سے زوراور ہے، اور میں تو اس لائق بھی نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھول سکوں۔ یوحنا اصطباغی توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا ہے، توبہ کے بپتسمہ کی، تبدیلی کی، اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی بات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں پاک روح سے بپتسمہ دے گا۔ کون؟ جس کی میں راہ تیار کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کے لیے میں پہلے بھیجا گیا ہوں، وہ تمہیں پاک روح سے بپتسمہ دے گا۔ یوحنا پانی سے بپتسمہ دیتا تھا، یہ ظاہری علامت تھی کہ جو انسانوں کی زندگی میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی، لیکن یسوع روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اس بپتسمہ سے انسان کے باطن میں روحانی قوت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے، جیسے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ نیز یہ بپتسمہ تمام ایمانداروں کو کلیسیا یعنی یسوع کے بدن میں شریک کر دے گا، اسی طرح مسیح بھی۔ اس لیے یوحنا اصطباغی کا ہمارے لیے بنیادی پیغام آج بھی یہ ہے
کہ لوگ دل سے توبہ کریں، برا ارادہ بدلیں، اپنے گناہوں کو ترک کریں تاکہ وہ گناہوں کی معافی حاصل کریں، ورنہ وہ اپنے خداوند کا استقبال نہیں کر سکیں گے۔ صرف توبہ کرنے والوں کو وہ بپتسمہ دیتا تھا تاکہ ظاہراً امتیں اپنا رخ بدلیں۔ یوحنا کا بپتسمہ لینے والوں کو عام طور پر اسرائیلی قوم سے الگ کرتا تھا، کیونکہ اسرائیلی قوم نے خداوند کو ترک کر دیا تھا، لہذا اب یوحنا اصطباغی نے ان سب باتوں میں المسیح کا نام پھیلانے کے جلالی کام کے تابع کر دیا ہے، جو رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یوحنا اصطباغی کا پیغام سننے کے بعد اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے خدا کی بادشاہت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے یا شیطان کی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ پورے اور کامل طور پر جاننا اور فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ ہم ماضی کی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کریں، اور یہی وہ وقت ہے کہ ہم اس کو اپنا لیں اور اپنے خداوند کو اجازت دیں کہ وہ ہماری بدی کی زندگی کو اوچھائی کی زندگی میں بدل دے۔ یہ ہماری زندگی میں بہت معنی خیز اور اہم نکتہ ہے کہ یوحنا اصطباغی نے گناہ کے خاتمے کی تبلیغ کی اور خدا کی بادشاہت کے آغاز کی منادی کی۔ یہ محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ گناہ سے پاک زندگی کی ایک عمدہ مثال بھی ہے۔ وہ بہت بڑا پیغمبر بھی ہے، اس کا پیغام بھی مکمل اور بہت بڑا ہے، اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرنا اور یسوع پر ایمان لانے کے لیے اس کی تبلیغ کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے یسوع کی جلالی آمد کے لیے آئیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور یوم آخر میں یسوع المسیح کے ساتھ ابدی بادشاہت کے وارث بن جائیں۔ مسیح مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنے گناہوں سے توبہ تو کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ تو کر لے، آیا منجی دامن تو بھر لے، دامن تو بھر لے، ابن خدا کا، ابن خدا کا سب دیدار کرو، یسوع